دوسرا یہ کہ یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان سے کتنی مطلب ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ ان کا ٹینیور تو اب شاید بڑھ جائے، تو ایک تو پہلے تو یہ کہ اس کے اوپر کیا ٹیک ہے آپ کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قاضی فائز صاحب ہیں ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب نے فرمایا، کسی نے تو کہا بلکہ اعظم ستارہ نے کہا کہ وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے تو وہ بات نہیں کرتے کہ ان کی مدت ملازمت میں توثیق کی جائے یا وہ ولنگ ہے. ہاں یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمام لوگوں کی ایج بڑھائی جاتی ہے تو پھر میری بھی بڑھا دی جائے، تو پھر اس میں بھی تو پھر آ جاتے ہیں جب ایج بڑھائی جائے گی تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کے اندر آئیں گے. لہٰذا یہ صرف سب ججز کی بڑھائی جائے گی نا ایک طرح سے. دیکھیں سب کی بڑھائی جائے گی تو اس کے اندر فائدہ کس کو دینا ہے بیسیکلی؟ اس وقت کاز کیا ہے؟ 17 ججز سے بڑھا کر اگر آپ 7 نئے ججز بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے مقصد پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ جو ایک چوری کی گئی تھی، جو ایک ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے پھر آپ کو 100 چوریاں کرنی پڑ رہی ہیں. جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا تھا، جو پٹیشن مختلف لگی تھیں، چاہے ریزرو سیٹس کی ہوں چاہے فنڈامنٹل رائٹس کی ہوں، تو جب تعداد انہوں نے دیکھا کہ اب انصاف دینے والے ججز زیادہ تعداد میں ہو گئے ہیں اور پریشر میں آنے والے کم ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ تعداد اپنی بڑھا دی. بالکل ٹھیک. اچھا اب میں فائز عیسیٰ واپس آتی ہوں. جو لیجسلیشن اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ میں کی جا رہی ہیں اس میں جیسے نمبر آف ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہوئی، پھر وہ بل بھی مؤخر کر دیا گیا. ایک تو یہ کہ یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ 60,000 کے قریب کیسز پڑے ہوئے ہیں کورٹس میں، لیکن پی ٹی آئی کی ریزرویشن یہ ہے کہ پہلے لوور کورٹس میں ججز بڑھائے جائیں. ایک تو اگر فائدہ بظاہر چیف جسٹس کو پہنچ رہا ہے تو باقی ججز اس پہ کیا ریاکشن دے سکتے ہیں آپ کے خیال میں یا نہیں دے سکتے؟ آپ خود بھی وکیل ہیں. باقی طرف سے اگر خاموشی ہو تو ایونچولی پھر سب کو فائدہ اس کا حاصل ہوگا. ایک تو کیا اس کے واقعی صرف منفی ہی اثرات ہوں گے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے؟ دوسرا یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے بظاہر سینٹ یا قومی اسمبلی میں، اس کے نقصانات کتنے ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ساری صورتحال کی جا رہی ہے، کیونکہ فارم 47 والے ہیں ناجائز ہیں، ان کو کسی نے مینڈیٹ نہیں دیا، تمام اپنے حلقے آ رہے ہوئے ہیں. ان کا نواز شریف جو قوم کی آخری امید تھا وہ بھی اپنا حلقہ آ رہا ہوا ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتے ہیں؟ نمبر 1. آج بھی بات ہو رہی تھی، میں بھی خان صاحب سے مل کے آیا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ جو مریم ہے، میں انہیں جب بتایا نا تو وہ ہنسنے لگ پڑے کہ وہ وائس چانسلر جو ہیں ان کے انٹرویو کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جو خود جو ہے اپنا حلقہ آ رہی ہے جس کو پتہ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں یہ بلاول کی تو اسٹیٹمنٹ آتی ہی نہیں ہے نا کسی اخبار کے اندر، تو اگر کوئی اسٹیٹمنٹ اس مریم کی ہو تو یہ بڑی انٹرٹینمنٹ والی ہوتی ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ مزاحیہ سی ہوتی ہے. یعنی کہ اس طرح کا اعلان جا کر دے گی کہ مثال کے طور پر جی ہم جو ہے وہ شیشے کی ٹرین جو ہے یہاں سے راولپنڈی سے جو ہے وہ مری تک بنا رہے ہیں، جو کہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، ان کے پاس خزانے کے اندر پیسے نہیں ہیں. ایسا اعلان کر دیں گی، بعد میں دیکھیں گے کہ پیسے کتنے تھے جیب میں. بات یہ ہے کہ یہ تمام ناجائز لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. یہ اس چوری کو چھپانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں تاکہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے، توہین عدالت کا قانون چینج کیا جائے، عدلیہ کے اندر مداخلت کی جائے. دیکھیں ریاست کی 3 صدور ہیں، عدلیہ، مقننہ. لیکن عدلیہ کی طرف سے ریاکشن نہیں آ رہا، بظاہر خاموشی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. نہیں دیکھیں عدلیہ نے بیٹھ کر کوئی یہ تو نہیں ہے کہ پریس کانفرنس ججز نے کرنی ہے. عدلیہ نے یہ تو نہیں کرنا کہ ججز نے بیٹھ کر جو ہے وہ فوراً سماعت کر دینی ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، لیکن قانون سازی جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں. اگر آپ پرسنل اسپیسیفک لاز بنائیں گے، اپنے لیے بنائیں گے جو پوری دنیا کو نظر آئے گا، تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل جماعتیں آگے سے ریزسٹنس کریں گی. اور جب معاملہ چیلنج کیا جائے گا، اس بل کو چیلنج کیا، اس لا کو چیلنج کیا جائے گا، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کے اوپر وہ سماعت ہوگی اور وہ پھر ججز میں اسی پوائنٹ پہ آتی ہوں. اب فرض کریں جو خبریں ہیں کہ کچھ دنوں میں، آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ میں ایسا قانون لایا جائے گا جس میں جب نمبر گیم پورا ہوگا تو پھر یہ آئینی ترمیم کی طرف جائیں گے جو کہ اس قسم کی قانون سازی سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو اپوزیشن کی حیثیت سے آپ کورٹ میں بھی جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو آئین کا حصہ بن چکا ہے. نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے. دیکھیں آپ نے دیکھنا سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس میجورٹی ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میجورٹی کیسے اگر بنائی گئی یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے پیچھے ویسے تو میجورٹی نہیں ہے حکومت کے پاس. 17 سیٹیں والے جو ہیں جیسے دھاندلی سے ان کو جتوایا گیا، پھر جماعتیں ساتھ ایڈ کی گئیں، پھر ہمارے سیٹیں جیتی ہوئی اسے ریکاؤنٹنگ کے اندر آیا گیا. اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن کے اوپر انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ میں اس سے پہلے 10 سال رہ چکا ہوں، تو اس میں جو ہے یہ اتنا اس چیز کو جو ہے وہ کر دیا، انہوں نے ہماری کمپین خود ہی کر دی ہے. تو عقل کے اندھے ہیں جن کو صرف اور صرف ایک عمران خان کا بغض ہے جس کے چکر میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. باقی بات رہ گئی کہ یہ ساری ترمیم کر رہے ہیں یا جو کچھ یہ کر رہے ہیں یا آئینی ترمیم لے کر اگر آتے ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کسی کو خریدا جائے، کسی کو توڑا جائے، کسی کو جوڑا جائے. بلدیاتی حوالے سے بھی ہے، اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے اوپر بھی بڑا انیشیٹو ہے. بالکل. تو جو آئینی ترامیم ہے اگر وہ لے کر اس طرح سے آئیں گے تو بالکل اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کورٹ آف لا کے اندر لے کر جائیں اور اس کو چیلنج کریں. کیونکہ کوئی بھی آئین کے اندر بھی اگر ترامیم اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بیسک رولز یا بیسک اصول کیا ہیں. بیسک رولز اگر آپ نے دیکھنا ہے، فار ایگزامپل اگر ایک بندہ جو ہے اس کو مار دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک ایسا بل لے کر آیا جاتا ہے کہ مارنے کی کوئی سزا ہی نہیں
نہیں ہوگی یا اس کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی تو فوراً وہ اس ملک کے اندر قانون کی خلاف ورزی ہوگی, اس کی آئین کی پامالی ہوگی, تو ڈیفینیٹلی اس کو جب دیکھا جائے گا تو وہ ریٹین نہیں کرے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی نیب امینڈمنٹ کیس کے حوالے سے, اور کل کا دن آپ لوگوں کے لیے شاید اگر دیکھا جائے تو پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ریزرویشنز کیا تھیں, کس درخواست کے ساتھ سپریم کورٹ گئے تھے؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. ایک آپ کو پتہ ہے کہ جب NRO2 جو ہے وہ دیا گیا, جس طرح سے دیا گیا, جس طرح سے لندن ایگریمنٹ ہوا, اسی میں یہ بھی شامل تھا کہ اس طرح سے ترامیم کی جائیں گی, کیسز ختم کیے جائیں گے, اور نیب ترامیم کی گئیں صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے. نواز شریف ہوں, زرداری ہو, مریم ہو, یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے انہوں نے اپنے کیسز ان ترامیم کے ذریعے ختم کیے. خان صاحب نے اس کو چیلنج کیا, سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. خان صاحب نے یہی کہا کہ جو نیب ترامیم ہیں جس طرح سے کی گئی ہیں صرف اور صرف ان کے کیسز ختم کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. فار ایگزامپل وہ کہہ رہے تھے کہ اگر 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن ہوتی ہے تو وہ جورسڈکشن میں نہیں آئے گی. اسی طرح سے انہوں نے کہا جی کہ جو پروف کرنا ہوگا وہ اس ٹائم کے اوپر نیب کو کرنا ہوگا. پہلے جو ہے وہ آنس جو پروف تھا وہ اس شخص نے کرنا تھا. اسی طرح سے مختلف وہاں پر دفعات تھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ ہم اس ملک کی مفاد کی خاطر, کیونکہ اگر 1 روپے ہو, 2 روپے ہو, 10 روپے یا 1 کروڑ ہو یا 5 کروڑ ہو یا 50 کروڑ ہو, جتنی بھی رقم ہو, اگر کسی نے لوٹ مار کی ہے تو وہ کیوں کسی جورسڈکشن سے باہر جائے گی, اور اس کا ٹرائل جو ہے ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر کیس جو ہے اس بات کے اوپر جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر نواز شریف کا یا دیگر کا ریفرنس واپس بھجوایا گیا یا ان کے کیسز جو ہیں وہ وائنڈ اپ کیے گئے یا ان کے کیسز رکوا دیے گئے, اگر وہ کیسز ختم ہوتے ہیں, بالکل اگر وہ کیسز ختم ہوتے ہیں, بالکل ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا ریفرنس بھی واپس, آپ بالکل فارغ ہیں, ہر چیز سے فارغ ہیں, تو پھر اس کے بعد کیا اینٹی کرپشن جو ہے وہ کیس چلائے گی, کون چلائے گی؟ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو دیکھتے ہوئے خان صاحب نے دیکھا کہ یہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ نواز شریف کا یہ ان کا مسئلہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ ملک کے اندر یہ راستہ بند ہو. اس راستے کو بند کرنے کے لیے خان صاحب نے سپریم کورٹ میں رجوع کیا. لیکن میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ فیصلہ جو خان صاحب نے پٹیشن کیا اس کے مطابق آتا ہے تو خان صاحب کے کیس کے اوپر ضرور اثر ہوگا, یعنی کہ اس کو نقصان کون سے والے القادر ٹرسٹ کیس کے اوپر بھی ہوگا اور توشہ خانہ کے اوپر ہوگا. وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ فار ایگزامپل توشہ خانہ ہے جی 180 جو ہے وہ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے جو ہے اس کی, اگر وہاں پر وہ جو گفٹ تھا اس کی قیمت تھی, اس کو جان بوجھ کر انہوں نے اس کی ویلیو کروا کے, اس کی جو ہے انکریز کروا کے, اس کی ویلیو کو بڑھا کر انہوں نے اس کی 2 ارب کرا دی. اب اس سے کیا ہوا کہ یہ اس جورسڈکشن کے اندر لے کر آئے کہ 50 کروڑ سے اوپر کی مالیت بنتی, حالانکہ اس کی اوریجنل ویلیو بھی اگر اب دکھائیں تو میرا خیال میں وہ 5 کروڑ ہوگی یا 10 کروڑ ہوگی یا 15 کروڑ ہوگی, لیکن 2 ارب تو بنتی نہیں ہے کسی جگہ پر. اور وہ ہار جن کے اوپر سزا دی گئی تھی وہ ہار ہمیں مل بھی گئے ہیں, اور ان کی ویلیو بھی بالکل مارکیٹ کے اندر 1 منٹ میں لگائی جا سکتی ہے اور ان کی یہی ویلیو بنے گی. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ پٹیشن جو ہے خان صاحب نے جو دائر کی ہے اس کے مطابق فیصلہ آتا ہے, جو خان صاحب نے استدعا کی ہے کہ یہ استدعا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے امینڈمنٹ کی ہے, اگر وہ ہماری درخواست ایکسیپٹ ہوتی ہے تو خان صاحب کو نقصان ہوگا, کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی اس جورسڈکشن کے اندر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب نے وسیع تر مفاد کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں, اور جو پٹیشن دائر کی گئی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ترمیم کے خلاف ہیں. ہوگا چلے خان صاحب کو تو ہوگا, لیکن اور کس کو نقصان ہوگا آپ کے اور اس کو نقصان ہوگا جو اس وقت جو ہے فارم 47 کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف بھی اندر جائے گا, شہباز شریف بھی اندر جائے گا, یہ مریم بھی اندر جائے گی, یہ تمام جتنے کرپٹ مافیا جو ہیں, یہ جو جنہوں نے اپنے ڈیل کے ذریعے کیسز ختم کروایا, ترمیم کے ذریعے اپنے کیسز سے جان چھڑوائی, یہ سارے قانون کی گرفت میں آئیں گے اور اندر